نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے مل کر ان باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کے ذریعے سمجھا رہا ہے انشاءاللہ۔ سورہ اعراف کی آیت 157 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط تعلق کی بنیادیں بیان کی جا رہی ہیں، جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، جو انہیں اچھی بات کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کا حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کا وہ توق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ آیت 158 میں گواہی دی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور کامل رسول ہیں۔ اے رسول، ان سے کہو کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف سے اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اب تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہے، اور جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ بے شک یا رب العالمین تو ہی وحدہ لا شریک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے آخری نبی ہیں۔ آیت 159 میں اہل حق اور اس کی ذمہ داریوں کے متعلق جانیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت 160 میں صحرا میں بنیادی ضروریات کی معجزانہ فراہمی کا خوبصورت قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ وہ الگ الگ انتظامی جماعتوں کی صورت اختیار کر گئے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر خاندان کو اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی، اور ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ یہ کہہ کر اتارا کہ کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے، جو تیرا حکم سے نافرمانی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو تکلیفوں اور پریشانیوں میں دھکیلتا ہے۔ آیت 161 to 162 میں بنی اسرائیل کی مزید ناشکریوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اور بستی کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر دوسری بات بنا لی، تب ہم نے ان کی مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ اللہ اکبر۔ آیت 163 to 164 میں ہم جانیں گے کہ برائیوں سے روکنا کیوں ضروری ہے، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ سبت سنیچر کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کے سمندر کی مچھلیاں سنیچر کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی تھیں، اور جب وہ سنیچر کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا
کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری الذمہ ہو سکیں، اور شاید اس نصیحت سے یہ لوگ پرہیزکاری اختیار کر لیں۔ سبحان اللہ۔ ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم اللہ اور رسول کا پیغام آگے پہنچاتے جائیں انشاءاللہ۔ ملیں گے انشاءاللہ اب نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔